جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ہارون اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ڈی نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو بھائی موجود ہیں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے ساتھ کرواتے ہیں۔ ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور ان کا خود کا کپڑوں کا کاروبار ہے، اور انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک پراپرٹی کا بزنس شروع کرنے کا سوچا، اور ان کے دوست نے ان کو 25% شیئرز کا جھانسا دے کر اس بزنس میں شامل کیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنے دوست کو مختلف اوقات میں 2 کروڑ روپے انہیں دیے، جس کی مد میں انہوں نے کچھ روپے ان کو واپس کر دیے اور باقی ان کو چیک تھما دیے۔ چیک ملنے کی صورت میں انہوں نے اپنے بینک میں جا کر چیک جمع کروایا، مگر اکاؤنٹ میں رقم کم ہونے کی وجہ سے ان کو چیک ڈس آنر کر کے سلپ کے ساتھ واپس کر دیا گیا، جس صورت میں انہوں نے ملزم کو واپس وہی چیک لا کر دکھایا اور ان کو بتایا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہے ہی نہیں جو آپ نے مجھے چیک تھما دیے، لیکن ملزم نے بعض وقت ٹال مٹول کر کے ان کو ٹالتا رہا اور در حقیقت ان کو انکار کر دیا۔ تو آئیے باقی کی سٹوری انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور کس طرح سے انہوں نے اداروں کے ساتھ رجوع کیا، اور کس ادارے نے کس جگہ نے جہاں پہ انہوں نے اپنا مقدمہ درج کیا انہوں نے ان کے مقدمے کی سنوائی کی۔ آیا ان کا مقدمہ پایہ تکمیل تک پہنچا، ملزم کو گرفتار کیا گیا؟ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی ہم نے اداروں سے کیا، پھر ہم نے نا اس کو بائی ریٹ اس کی ایف آئی آر کروائی ہے۔ ایف آئی آر کروانے کے بعد پھر ملزم کو ہم نے ریسٹ کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن ملزم کو انہوں نے ریسٹ نہیں کیا۔ ایس ایچ اوز میں سارے مل کے ٹھیک ہو گیا۔ پھر بعد میں ملزم نے اپنی سیشن میں بیل رکھی ہے، پھر ہم نے اس کی بیل ایک بار خارج کروائی سیشن سے، پھر دوبارہ اس نے بیل رکھ دی ہے، پھر خارج کروائی ہے۔ باقی اداروں سے بھی گئے ہیں ان کے پاس، آج پکڑ رہے ہیں، کل پکڑ رہے ہیں، آج پکڑ رہے ہیں، جہاں تک کہ ٹیمیں بھی تشکیل کی گئی ہیں، لیکن یہ ملزم نہیں پکڑا گیا۔ آر پی او صاحب کے پاس گئے ہیں کوئی 3 دفعہ، آر پی او صاحب نے کہا 3 دن میں بندہ پکڑا جاتا ہے، 2 دن میں پکڑا جاتا ہے۔ پھر سی پی او صاحب کے پاس گئے ہیں، سیم یہی ان کی باتیں تھیں۔ پھر اپنا ہمارے تھے اپنا ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران صاحب، ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے بات سنی ہے، کہتے ہیں جی آپ نے سی پی او صاحب کو بات اپنی سنائی کروانی ہے۔ سی ایم پنجاب کی طرف سے بھی آرڈر ہوئے ہیں بائی نیم سی پی او تنویر صاحب کے نام پہ کہ یہ خود آپ میٹر سن کے اور اس کو ریزولو کریں، لیکن نیچے والا عملہ سارا یہ کرتا ہے کہ وہ اپلیکیشنیں اٹھا کے ایس پی صاحب کے ریفر کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ میری 12 اپلیکیشن 1787 کی ہیں، مجھے اس میں بلایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اور خود ہی رپورٹیں کلوز ہو جاتی ہیں۔ میں وہاں سے آر پی او صاحب کو مارک کرواتا ہوں کمپلین، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ اس کی رپورٹ بنا کے کوئی اور بھیج دیتا ہے۔ اور سی ایم پنجاب کی 11 کمپلین ہے، لیکن اس پہ بھی زیرو ورک ہے اور ٹیمیں بھی زیرو ورک کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ایس ایچ او صاحب بھی نہیں رسپانس دے رہے۔ آئی او میرا ڈیلی انہوں نے کوئی نہ کوئی چینج کیا ہوتا ہے، آئی او تو میرا ہے ہی کوئی نہیں ابھی سمجھ لے کے تھانے۔ تو آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ نے مقدمات درج کروائے ہیں تو ان کتنے کیسوں میں اس کی سنوائی ہوئی ہے؟ ملزم وہاں پہ آیا ہے، ملزم نے وہاں پہ اپنی حاضری لگائی ہے، آپ بھی وہاں پر پہنچے ہیں، مقدمات سنے گئے ہیں، ملزم کو گرفتاری ہوئی ہے، کیا واقعات پیش ہیں وہ بھی ہمیں تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں۔ جی سر، اپنا کیا کہتے ہوتے ہیں، جب اس کی سیشن سے بیل خارج ہوئی ہے تب بھی اس کو نہیں پکڑا گیا، جب ہائی کورٹ سے اس کی بیل خارج ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تب بھی پولیس نے اس کو نہیں پکڑا، یہاں تک کہ وہاں پکڑا جا سکتا تھا۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ عدالت نے ملزم کو مجرم قرار دے دیا، جی اس کے باوجود بھی اس کی رہائی کی جا رہی ہے، ضمانت پہ اس کو رہا کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہاں تک کہ یہ ملزم کا ریکارڈ ہے، تقریباً اس کے اوپر کوئی 11 مقدمے ہیں، ٹھیک ہو گیا، 11 مقدمے ہیں جس میں ملزم کے کچھ ریکارڈ صاف کیے جا رہے ہیں اور پی او ہونے کے بعد۔ ہمارے ادارے اس وقت کتنے ایکٹیو ہیں، سی ایم پنجاب صاحب کتنی ایکٹیو ہیں؟ ایک چھوٹا سا بھی کوئی ہو جائے نقص ہمارے پنجاب کے اندر تو سی ایم صاحب فوری اس پر ایکشن لیتی ہیں، لیکن اگر اتنا بڑا سکینڈل ہو رہا ہے اور اس پر غور و فکر نہیں کیا جا رہا تو یہ سوچ وچار کی بات ہے۔ تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی مقدمات درج کروائے ہیں اس میں آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی؟ جی بیسک جو سی ایم پنجاب تو ادھر تک تو سنوائی ہو رہی تھی، لیکن جو بعد میں ہماری اپلیکیشن نیچے ادھر ریفر ہوتی تھی فیصل آباد میں، یہاں پہ زیرو فیڈ بیک آتا ہے، اوپر ہماری آواز سنائی دیتی ہے، لیکن یہاں سے رپورٹ ہی غلط بن کے جا رہی ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جتنے بھی اوپر والے افسران ہیں وہ جو بھی اپنے نیچے والے عہدے داران ہیں ان کو جو بھی شیئر کرتے ہیں پالیسی، وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے، ملزم کو گرفتار نہیں کر رہے؟ جی بالکل ایسے ہی۔ ایک دفعہ یہاں تک ہوا کہ
मुलज़म को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, मैंने SHO साहब को कॉल की है, SHO साहब ने मेरी कॉल उठाई है, आगे से उन्होंने रिस्पांस दिया, मैंने कहा मुलज़म मेरे सामने खड़ा है इस टाइम, आप पकड़ने आए। वो कहते ठीक है, और मुलज़म के तकरीबन 3 घंटे वहाँ रहा तो SHO साहब ने मेरी कॉल नहीं उसके बाद दोबारा उठाई, और ये चीज़ें एविडेंस मेरे पास व्हाट्सएप में प्रूफ पड़ी हुई है। और इस मुकदमे में कह लें कि 4 दफ़ा टीम तश्कील की गई है, और पहली जब टीम तश्कील हुई है तब डेट थी 17/1/2026 जी। इसमें पहले हमारे DSP थे अपना DSP उस्मान वड़ैच साहब, और फिर नीचे आ जाते हैं SHO रिजवान शौकत साहब, फिर 3 ASI आ जाते हैं, फिर दोबारा ये DSP उस्मान वड़ैच साहब चेंज हो जाते हैं, उनकी जगह आते हैं DSP वसीम वड़ैच, और बाद में वो भी टीम में ऐड है। यहाँ तक कि मैं DSP साहब के पास भी गया और उनको भी जाके ये बात बोली है, लेकिन कह लें कि कोई भी वर्क नहीं किया इन्होंने। और रिसेंटली ये 2 दिन पहले SHO साहब को मैं कहता हूँ कि यार कोई काम आपने किया, कोई CDR कोई SOS के निकाले हैं, वो कहते हैं कि आपके पास उसका कोई ID कार्ड नंबर है तो हमें बता दें, तो कम से कम उसके देखें। हमने कहा है कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मेरे मुलज़म का CDR तक भी नहीं है इनके पास मौजूद। तो आपके कहने का मकसद है कि इतने मुकदमात दर्ज कराने के बावजूद भी, इतनी टीमें तश्कील देने के बावजूद भी मुलजिम बरी ज़िम्मा फिर रहा है, मुलज़म पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक दफ़ा यहाँ तक हुआ कि इन्होंने 216 में उसके ना बहनोई को उठा लाए हैं, यहाँ तक कि उसको चारपाई पे बिठाया हुआ और एक कमरा अलग से दिया हुआ है। तो इतने सारे केसेस आपने उन पर दर्ज करवाए और आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें सोचो विचार में है। CM पंजाब साहब और IG पंजाब साहब, CPO साहब, ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी अगर निचले तबके के अफसरान इस पर अमल दरामद नहीं करते, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि अगर हमारा पंजाब इतना एक्टिव होकर भी इतने बड़े स्कैंडल में किसी, तो फिर हमारे तरक्की करने का कोई फायदा नहीं। तो बेसिकली आप हमें छोटी सी चीज एक और बता दें कि आपने जितने भी मुकदमात दर्ज करवाए और जितनी भी टीमें तश्कील दी गई, उसके बावजूद भी मुलजिम पर कोई एक्शन, उसके घर के ऊपर छापा या जहां पर वो मौजूद होता है उधर आपको इतला मिली हो कि वहां पर किसी भी SHO ने, ASI ने, DSP ने छापा जाके मारा? सर अभी तक कोई भी रेट नहीं हुआ मेरे मुल्क, एक भी रेट नहीं अभी तक किया पुलिस ने। जब से आपने रिपोर्ट्स दर्ज करवाई हैं उसके बाद उनके ऊपर एक भी रेड नहीं किया गया। और पुलिस ये कहती है कि आप उसके घर के सामने जाओ फिर हमने रेड करने आना है, नहीं तो नहीं हमने रेड करने आना। यहाँ तक कि उसका पंगा बनवा रहे हैं मेरे साथ। टोटल आपने उन पर कितने मुकदमात दर्ज करवाए हैं? मैंने टोटल उस पर 3 मुकदमे दर्ज करवाए हैं, क्योंकि उसने मुझे 3 चेक दिए थे। बाकी उसके ऊपर टोटल 11 मुकदमे हैं, 499 F के हैं, और कार्ड याफ्ता है ये बंदा 2009 से। और हमारे ऊपर कोई भी ऐसा नहीं है कि मुकदमा हो या हमारे कोई। आपने मुलजिम को कितनी बार गिरफ्तार करवाया और कितनी बार वो अदालत से बरी ज़िम्मा हुआ? मैंने तो उसको अभी तक गिरफ्तार तो नहीं, बेलें उसकी खारिज करवाई हैं, 2 दफ़ा सेशन से करवाई हैं, 2 दफ़ा ही हाई कोर्ट से करवाई हैं, यहाँ तक कि वो पुलिस पकड़ सकती थी उसको। एक मुकदमा है उसके ऊपर 1193, या उसमें पुलिस पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद फिर उसको बरचलान जमानत बना के छोड़ देती है, और वो मुलजम PO होता है मेरे मुकदमे में। तो अभी अदालत में आपका क्या स्टेटस है? जब से मेरी बेल हाई कोर्ट से खारिज हो गई है और अदालती ये PO है मुलजम, तो ये पकड़ा जाएगा तो अदालती प्रोसीड चलेगा। वज़ीर आला पंजाब साहब के पोर्टल पर कितनी दफ़ा रुजू किया, RPO फैसलाबाद से कितनी दफ़ा रुजू किया, और मुतलका जितने भी आपके थाने हैं वहाँ पे आपने कितनी दफ़ा रुजू किया? जी मैंने अपना जो CM पंजाब का जो पोर्टल है उस पर तकरीबन कोई मेरी कंप्लेन पड़ी हुई है 11 कंप्लेन, और उसमें कुछ एक ड्रॉप हो गई थी, बाकी रिजॉल्व हुई हैं यहाँ तक के। और मरियम नवाज साहब उन्होंने आप खुद एक्शन लिया इस चीज़ का, और बाकायदा उन्होंने CPO साहब को भी बाय नेम RPO साहब और SDPO साहब को बाय नेम बोला है कि इस मुलज़म को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन यहाँ तक कि मैं RPO साहब के पास भी जाता हूँ तो RPO साहब के अपना कह लें कि उनके पास ये मैं रिकॉर्ड रखता हूँ कि सर ये रिकॉर्ड है मुलज़म का, कि सर देखें ये इस मुलज़म के ऊपर 11 मुकदमे हैं, कि यहाँ तक कि इसको कोई भी नहीं पकड़ रहा। और फिर मैं बोलता हूँ कि सर उसको पकड़ने के लिए एक टीम तश्कील की गई है, जिसमें हमारे आ जाते हैं DSP वसीम फराज साहब, SHO तालिशबाज साहब, और जो फैज़ ASI हैं, ये तकरीबन कोई 6 माह से थाने में मौजूद भी नहीं है, लेकिन इनका मेरे मुकदमे के साथ अटैच किया हुआ कि ये IO हैं आपके मुकदमे के, और मैं किसको जाके मिलूं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही यहाँ तक के। और बाद में और ये और कार्ड आ जाते हैं यहाँ तक कि ये इन्वेस्टिगेशन साहब ने रिपोर्ट बना के दी है उसको पकड़ने के लिए
پھر ایس پی اقبال ٹون صاحب نے بنا کے دی ہے اور پھر بنا کے دی ہے رپورٹ اس طرح، پھر یہ ایس پی اقبال ٹون صاحب نے بنا کے دی ہے اور سی پی او صاحب کو جواب دیا ہے، پھر یہ ٹیم تشکیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ ٹیم تشکیل کر دیتے ہیں، اس طرح کی ملٹیپل میرے پاس رپورٹ پڑی ہوئی. مطلب کہ آپ جتنی بھی دفعہ مقدمات درج کروانے جا رہے ہیں صرف آپ کو رپورٹس بنا کر آپ کے ہاتھ میں تھمائی جا رہی ہیں، ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. بالکل ایسی باتوں میں سیٹسفائی کیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا ان چیزوں کا یہ کیسے پکڑا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ مجھے اتنا ذہنی ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، پولیس کر رہی ہے کہ ملزم کو بھی آپ خود ڈھونڈو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کدھر ہیں اور نشاندہی کروائیں، اور ہم ملزم کو وہاں سے جا کر پکڑتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے نشاندہی بھی کروا دی ہے لیکن پولیس وہاں پہ مجھے نہیں پہنچتی، اور ٹوٹلی پولیس کی ملی بھگت ہے ملزم کے ساتھ. اور یہاں تک کہ میرے مقدمے میں ملزم پی او ہے اور باقی مقدموں میں اس کو پیش کروایا جا رہا ہے عدالتوں میں، پیش کروانے کے بعد اور یہاں تک کہ ملزم کو برچلان ضمانت کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ ملزم نومینیٹڈ تھا جب میرے مقدمے میں پی او تھا، اور پھر جا کے ایک جگہ پہ جا کے عدالت میں جا کے جج صاحب کے آرڈر بھی نہیں ہے اور ملزم خود پیش بھی نہیں ہوتا، نہ اس کی حاضری ہے، یہاں تک کہ ریڈر صاحب نے وہاں پہ ہاتھ رکھ لیا ہے اور جج صاحب کے سین بھی نہیں ہے اور اس کی بیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. یہ ملی بھگت ہے. اور یہ چیز میں نے آر پی او صاحب کو بھی بتا کے آیا ہوں. آر پی او صاحب نے یہاں تک بولا کہ 3 دن کے اندر آپ کا ملزم پکڑا جائے گا. میں پھر جاتا ہوں، آر پی او صاحب نے بولا 2 دن میں پکڑا جائے گا. پھر آر پی او صاحب نے کہا کہ پھر مجھے آر پی او صاحب کے سامنے نہیں پیش کروایا گیا. پھر اسی طرح میں سی پی او تنویر صاحب کے پاس جاتا ہوں، سیم انہی کے یہ ورڈز ہیں. بعد میں کوئی بات نہیں سن رہے، اور یہ بعد میں نے ایکشن لیا کہ جو ہم بلاک کی طرف آئے ہیں. میں اپنا مریم نواز صاحب سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی کافی دفعہ یہ چیز نوٹس میں لی ہے، میری جو کمپلین تھی، لیکن ان کے کہنے پہ میں آر پی او صاحب کے پاس بھی پیش ہوں، سی پی او صاحب کے پاس بھی پیش ہوں، اپنا ایس پی صاحب کے پاس بھی پیش ہوں، لیکن ان افسران نے کافی کوشش کی ہے، اپنا ایس ایچ او کو بولا ہے، سختی سے بولا ہے کہ ملزم کو ریسٹ کیا جائے، بار بار بولا ہے، یہاں تک کہ ان کی انکوائریاں بھی لگوائی ہیں، لیکن پھر بھی زیرو ورک ہے. اور پتہ نہیں یہ کیوں ہے، یہ سمجھ سے باہر والی بات ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، میری آپ سے گزارش ہے کہ متاثرہ شخص کی لوٹی ہوئی رقم کو واپس کروایا جائے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور آر پی او سی پی او صاحب کو بھی نوٹس جاری کیا جائے کہ فوراً جلد از جلد ان کے مقدمات کی سنوائی ہو اور ان کو ان کا حق مل سکے. ناظرین، اتنے مقدمات درج ہونے کے باوجود بھی سی ایم پنجاب صاحب کے پورٹل پر بھی انہوں نے اپنی درخواستیں موصول کروائیں. سی ایم پنجاب صاحب، آپ سے بھی درخواست ہے، ڈی پی او صاحب، سی پی او صاحب، آر پی او صاحب، سب سے درخواست ہے کہ ان بھائی کی سنوائی جلد از جلد ہو سکے تو ضرور کروائیں تاکہ مظلوم کو اس کا حق ملے اور مجرم کو سزا اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے.